آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہو کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے جو نیت بھی انسان کرتا ہے قرآن اس کی نیت کے مطابق بن جاتا ہے۔ اگر کوئی ایمان بڑھانے کی نیت سے پڑھے تو ہر جملہ ایمان و ہدایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی تقوی کی نیت سے پڑھے تو متقین کی صفات اور انعام اور ان کا اللہ کے قریب ہونے کو قرآن اتنا بیان کرتا ہے کہ تقوی خود بخود بڑھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی دل کے خوف کو ختم کرنے کے لیے پڑھے تو قرآن چند لمحوں میں اس کا خوف ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی قرآن اللہ کی محبت کے حصول کے لیے پڑھے تو ہر آیت محبت الہی کا قطرہ بن کر دل کی زمین پر اترنے لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی دل کے غموں اور زخموں کا مداوا چاہنے کے لیے پڑھے تو ہر جملہ مرہم بن کر ٹکور دینے لگتا ہے۔ اگر کوئی کھوئی ہوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو قرآن سے اس سے بہتر چیز پا لیتا ہے۔ اگر کوئی زندگی کی تاریکی میں روشنی کی تلاش کے لیے پڑھے تو ہر آیت قندیل راہ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی بے قراری سے بچنا چاہے تو ہر صفحہ دل میں سکون اور اطمینان بھر دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لیے پڑھے تو ہر صفحے پر اللہ کی رحمت اور وعدے گھیر لیتے ہیں۔ اگر کوئی زندگی کے فیصلوں میں رہنمائی کے لیے پڑھے تو ہر آیت میں صحیح سمت کی طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی برائیوں سے بچنے اور صفات پیدا کرنے کے لیے پڑھے تو صاحب صفات و انعام بن جاتا ہے۔ اگر کوئی برکت، رحمت، فضل اور نعمت کے لیے پڑھے تو اسے رحمت الہی اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ اگر کوئی اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے قرآن پڑھے تو ہم کلامی کا شرف پا لیتا ہے۔ اگر کوئی دل کی سختی کو نرمی میں بدلنا چاہے تو دل موم ہونے لگتا ہے۔ اگر کوئی نور کا متلاشی ہو تو قرآن اس کی روح و قلب کو نور الہی سے منور کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے قرآن سے تزکیہ کروانا ہو تو قرآن دل کو مانچ کر رکھ دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کوئی کسی نیت سے بھی پڑھے قرآن اس کی نیت اور سوچ کے مطابق بن جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن ان کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہے اور ہر روحانی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قیامت تک قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کو کسی بھی نیت سے، کسی بھی وجہ سے پڑھتے رہیے، قرآن سے جڑے رہیے۔ اس دنیا میں قرآن سے زیادہ آپ کو فائدہ دینے والی کوئی کتاب اور نہیں ہو سکتی۔